السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میرے فادر کا جو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، تو اس سلسلے میں آپ کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی وہ سنڈے کو، آج فرائیڈے ہے، وہ سنڈے کو ایڈمٹ ہو رہے ہیں اور ان کی منڈے کو انشاءاللہ سرجری ہوگی تو اسلام آباد میں۔ تو آپ سب لوگوں سے دعاؤں کے لیے ریکویسٹ ہے، دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا۔ اور میں پھر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں پھر ہوں گی، تو میں بالکل بھی ٹائم نہیں دے پاؤں گی، تو ان کی خیریت کی اطلاع میں آپ کو انشاءاللہ دوں گی۔ اور جیسے ہی پھر میں یہاں سے فری ہوتی ہوں تو پھر انشاءاللہ واپس سے کہانیوں کے ساتھ آگے چلیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایپیسوڈ 11۔ میرے منہ سے ایک بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ ٹرک بالکل کار کی سیدھ میں آ رہا تھا۔ بریک لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹرک تو رک نہیں سکتا تھا۔ اب تصادم لمحوں کی بات تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے ڈرائیور نے کار لہرائی۔ طاقتور مرسیڈیز کے انجن نے اسے لمحوں میں فٹ پاتھ پر چڑھا دیا۔ میں اچھل کر بائیں طرف دروازے سے جا ٹکرایا تھا۔ کار نے فٹ پاتھ کے ساتھ اگی جھاڑیوں کو روند کر رکھ دیا تھا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو موت آئل ٹینکر کی صورت میں ہمیں چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ ڈرائیور نے کار کو دوبارہ فٹ پاتھ سے اتارا اور مہارت سے بریک لگا کر اسے قابو کر لیا تھا۔ جیسے ہی کار رکی، حسن علی نے جھپٹ کر ڈیش بورڈ کے خانے سے دوربین نکالی اور گھوم کر ٹرک کو دیکھنے لگا۔ شاید اس کا نمبر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے مایوسی سے دوربین پٹک دی۔ لعنت ہو، پلیٹ ڈھیلی کر دی، نمبر پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ ایک اور کوشش، میں نے ہنس کر کہنا چاہا، لیکن میری آواز لرز رہی تھی۔ ظاہر ہے ٹرک جس انداز سے ہماری طرف آیا تھا اس سے تو یہی لگ رہا ہے۔ حسن علی فکر مندی سے بولا، اتنے بڑے ٹرک شہر میں کبھی اس رفتار سے ڈرائیونگ نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی کوئی نمبر پلیٹ ڈھیلی ہوتی ہے۔ اگر ڈرائیور فٹ پاتھ پر نہ چڑھا تھا تو اس نے تو ہمیں مار ہی دیا تھا۔ مجھے ڈرائیور کا خیال ہے جو اسٹیئرنگ پر سر رکھے بیٹھا تھا، اس کا بدن ابھی تک لرز رہا تھا۔ اس نے پیشہ ورانہ مہارت سے کام لے کر ہمیں بچا لیا تھا، لیکن یہ انکشاف اس کے لیے خوفناک تھا کہ کسی نے ہمیں جان بوجھ کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ بوکھلاہٹ میں حسن کو بھی خیال نہیں رہا کہ اس کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے آئے ہوئے ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے اور وہ بیچارہ 2 ہفتے اسپتال میں بھی گزار کر آیا تھا۔ اس کا خوفزدہ ہونا لازمی تھا۔ چلو یار، گاڑی چلاؤ۔ حسن نے اس کے شانے پہ تھپکی دی۔ مجھے تو معافی رکھیں صاحب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے بعد میرے بیوی بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں تو اس نوکری سے بھر پایا، مجھے نوکری سے فارغ کر دیں جناب۔ ارے تو کہ یہیں فارغ کر دیں، گاڑی تو چلاؤ۔ بادل ناخواستہ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ زبردست جھٹکوں اور جھاڑیوں کی رگڑ نے کار کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، شاید چند خراشیں آئی تھیں۔ اس کا انجن اسی طرح ہموار تھا، لیکن ڈرائیور کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ حد تو یہ کہ اس نے اسکول کے باہر مجھے چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ لو جی، راستے میں کوئی اور ٹرک مل گیا تو میں نے تو مارا جانا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا یار، حسن نے اسے تسلی دی۔ آپ گاڑی لے کر جاؤ، میں بس میں آ رہا ہوں۔ اس نے چابی حسن کو تھما دی۔ احمق، وہاں کوئی بس نہیں جاتی، تو پیدل آ جاؤں گا، بھلے دیر لگے لیکن زندہ تو پہنچوں گا۔ آپ بڑے لوگوں کی لڑائی میں ہم غریب مارے جاتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ حسن کو طیش آ رہا تھا اور مجھے ہنسی۔ چلیے اچھی بات ہے، ڈرائیور بلا وجہ ہمارے ساتھ آتا، اب آپ ڈرائیونگ بھی کر لیا کریں۔ میرے اس جملے پر حسن بھن نہ کر بولا، مجھے اور بھی کام ہوتا ہے، چاروں طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ بشرطے کہ ماپارا سامنے نہ ہو، میں نے کہا اور جلدی سے اسکول کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹا، شام کو جمنیزیم میں ملاقات ہوگی، پیچھے سے حسن نے پکار کر کہا۔ اس شام حسن اور مہاپارا کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی جس میں مجھ پر ہونے والے حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا تھا۔ میں ایک سامع کی حیثیت سے میٹنگ میں شریک تھا، لیکن مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ طویل بحث کے بعد طے پایا کہ فی الحال میرا پیلس سے نکلنا بند، جب تک جمشید صاحب نہیں آ جاتے۔ مہاپارا بولی، پر مجھے اسکول جانا ہوگا، پاپا نہ جانے کب آئیں۔ میں نے اطلاع کر دی ہے، وہ جلد آ رہے ہیں۔ اور اسکول کا کیا ہوگا؟ تعلیم اہم ہے، لیکن زندگی اس سے زیادہ اہم ہے۔ رہا پڑھنے کا سوال تو تم گھر پر بھی پڑھ سکتے ہو، کل سے تمہیں ٹیچر پڑھانے کے لیے پیلس آیا کریں گی۔ اب میں آگے کیا کہتا؟ میں پیلس میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ میں پہلے پیلس کے 4 دیوارے میں گزار چکا تھا۔ اب میں آزاد فضاؤں میں رہنا چاہتا تھا، جہاں کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ اسکول میرے لیے آزادی کا مفہوم رکھتا تھا۔ عام بچے اسکول جانے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ گھر ان کے لیے تحفظ، پیار اور آزادی کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے لیے معاملہ برعکس تھا۔ حالانکہ پیلس میں مجھے ہر قسم کی آزادی میسر تھی، ہر آسائش میری دسترس میں تھی۔ پیلس کی حد میں تفریح کے لیے بے شمار سامان تھا۔
اس کے باوجود مجھے یہاں گھٹن اور پابندی کا احساس ہوتا تھا۔ میں باہر جانا چاہتا تھا، لہٰذا جب مجھے اسکول میں داخل کرایا گیا تو میں ذوق و شوق سے اسکول جانے لگا۔ میں کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا، بلکہ میرا بس چلتا تو چھٹی کے دن بھی اسکول چلا جاتا۔ اس کے علاوہ مجھے پیلس سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ پیلس جس علاقے میں تھا وہاں کے مکین ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کی ساری دلچسپیاں ان کے گھروں میں انہیں میسر تھیں۔ وہاں کے بچے بھی بچے نہیں تھے۔ وہاں گلیوں میں شام کے اوقات میں ہی شاذ و نادر بچے نظر آتے تھے، اور گلیوں سڑکوں پر کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پارکس میں یا تو شیرخوار بچے ہوتے جو اپنی آیاؤں کے ساتھ آتے تھے، یا پھر بوڑھے جو چہل قدمی کے لیے نکل آتے تھے۔ پیلس کے دائیں طرف واقع ایک الگ چار دیواری کے اندر ناریل اور تاڑ کے درختوں سے گھرا وسیع و عریض اور حسین سوئمنگ پول تھا۔ یہ شکل میں دو جڑے ہوئے دلوں جیسا تھا۔ اس میں ہمہ وقت شفاف نیلا پانی جھلملاتا رہتا تھا، جسے ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت صاف کیا جاتا تھا۔ چار دیواری میں ہونے کی وجہ سے پیلس کی خواتین بھی یہاں بے فکری سے سوئمنگ کیا کرتی تھیں۔ زہرا بیگم اور مہاپارا اکثر تیراکی کے لیے پول میں جاتی تھیں۔ مجھے تیراکی مہاپارا نہیں سکھائی تھی۔ جب میں 5 برس کا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ پول لے جاتی تھی، کیونکہ اس وقت میں بچہ ہی تھا، اس لیے انہیں کچھ جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے تیراکی سیکھنے میں حیرت انگیز تیزی دکھائی تھی اور چند مہینے میں پورے اعتماد سے تیراکی کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد جب بھی مہاپارا جاتی میں ان کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ 7 سال کی عمر تک انہوں نے مجھے اکیلے تیراکی نہیں کرنے دی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار مہاپارا مجھے لے کر پول میں تیر رہی تھی کہ اچانک جمشید علی وہاں آ گئے۔ مہاپارا کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئے تھے۔ غالباً انہیں علم نہیں تھا کہ پول میں مہاپارا تھی۔ میرے پاپا چلانے پر مہاپارا چوکی اور جمشید علی کو وہاں پا کر انہوں نے خود کو جلدی سے پول کی دیوار سے لگا لیا اور برہمی سے بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سوری۔ جمشید علی شرمندہ ہو کر پلٹے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں تم ہو۔ وہ آگے بڑھے، پھر روش پر رک کر بولے، مہاپارا تم بے حد حسین ہو۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے اور مہاپارا کا چہرہ سرخ ہو گیا، نہ جانے حیا سے یا غصے سے۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو مہاپارا نے مجھ پر بھی پابندی لگا دی کہ میں ان کے ساتھ تیراکی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ مجھے آپ کے ساتھ تیرنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے احتجاج کیا، اس لیے کہ اب تم بڑے ہو رہے ہو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پاگل، اب مجھے تمہارے سامنے سوئمنگ کاسٹیوم میں شرم آتی ہے، سمجھے؟ سمجھ گیا، لیکن آپ تو میری ماں ہیں۔ یوسف، یاد رکھنا، عورت سب سے زیادہ اپنے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کے سامنے شرماتی ہے۔ واقعی شرم کے رشتے تو یہی ہے، ورنہ کسی اجنبی سے عورت کیوں شرمانے لگی؟ میری دیکھا دیکھی کاجل بھی سوئمنگ پول پر آنے لگی تھی۔ ایک بار اس نے کسی بات پر غصے میں آ کر پول میں چھلانگ لگا دی تھی اور ڈوبتے ڈوبتے بچی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے تیراکی سکھانا شروع کر دی تھی۔ ضد کی بات اور تھی، لیکن اصل میں اسے پانی سے بے حد ڈر لگتا تھا، اور میرے اصرار پر اس نے بمشکل تیراکی سیکھنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ کئی دن تک تو وہ صرف ڈوبنے کی مشق کرتی رہی اور شاید تیراکی سے طائب بھی ہو جاتی اگر زہرا بیگم اس کے تیراکی سیکھنے پر پابندی نہ لگاتی۔ اس نے خوب ہنگامہ کیا، کھانا نہیں کھایا، سونے سے انکار کر دیا، لیکن زہرا بیگم بھی ڈٹ گئی۔ بے شک بھوکی مر جاؤ، لیکن پول میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ لیکن زہرا بیگم نے نرم ہونے سے انکار کر دیا۔ اس پر کاجل نے چالاکی سے کام لیا اور بظاہر خاموش ہو کر بیٹھ گئی، اور جیسے ہی جمشید علی اپنے ٹرپ سے لوٹے اس نے ان سے اجازت لے لی۔ اب زہرا بیگم کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے چیخنے چلانے کے، لیکن جمشید علی اسے اجازت دے چکے تھے۔ اس روز میں سپہر کو تیراکی میں مصروف تھا کہ وہ بڑی شان سے اکڑتی ہوئی چلی آئی۔ اب میں بھی سوئمنگ کروں گی، سوئمنگ کروں گی، پہلے اپنی مما سے تو اجازت لے لو۔ میں نے پاپا سے اجازت لے لی ہے۔ اف، مارے گئے، یعنی اب تم پھر سے ڈوب کر مرنے کی مشق کرو گی؟ میں تمہیں تیر کر دکھاؤں گی، اس نے پرعزم لہجے میں کہا اور پول میں چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے وہ غوطے کھا رہی تھی۔ ٹھنڈی سانس لے کر میں نے اسے سیدھا کیا اور اسے تیرنے کا سبق دینے لگا۔ اس بار اس نے حیرت انگیز کارکردگی دکھائی اور چند دن میں اچھی خاصی تیراکی سیکھ لی۔ بعد میں وہ اتنی ماہر ہو گئی تھی کہ اس نے مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، پانی میں مچھلی کی طرح پھرنے لگی تھی۔ پابندی لگنے کے اگلے روز سے ایک نوجوان استاد مجھے پڑھانے کے لیے آنے لگا۔ وہ سارے مضامین میں مہارت رکھتا تھا اور جلدی مجھ سے بے تکلف ہو گیا تھا۔ مجھے اسے پڑھنے میں مزہ آنے لگا۔ یہ شاید 10ویں دن کی بات تھی۔ مہاپارا نے مجھے آگاہ کیا کہ آج رات جمشید علی پیلس آ جائیں گے۔ استاد شام کو آتے تھے، 6 سے 8 بجے تک پڑھانے کا وقت مقرر تھا۔ اس روز استاد شریف الدین آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ یہ پتلا اور چوکور گتے کا ڈبہ تھا، جیسا کہ گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ انہوں نے ڈبہ اپنے برابر میں رکھا اور مجھے پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بایولوجی کے کچھ ڈائیگرام بنانے کو دیے اور خود چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کام میں مصروف تھا کہ مجھے ٹک ٹک کی آواز آنے لگی۔ آواز ڈبے سے آ رہی تھی اور شروع سے آ رہی تھی، لیکن جب اسٹڈی روم میں خاموشی ہوئی تو یہ آواز سنائی دینے لگی۔
مجھے کسی قدر تعجب ہوا کیونکہ عام طور سے گھڑیوں کی ٹک ٹک اتنی واضح نہیں ہوتی کہ سیل پیک ڈبے سے بھی صاف سنائی دے۔ کیا بات ہے صاحبزادے؟ شریف الدین نے مجھے ڈبے کو گھورتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے اس ڈبے میں گھڑی ہے نا؟ ہے تو گھڑی ہی، لیکن میں نے اب تک دیکھی نہیں ہے۔ دراصل آج، بلکہ ابھی جب میں تمہیں پڑھانے آ رہا تھا نا، تب ملی تھی۔ ملی تھی؟ پر کس سے؟ اور آپ نے اسے دیکھا تک نہیں؟ جابر صاحب نے تحفے میں دی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ یہ پیلس کی روایت ہے کہ ہر نئے آنے والے فرد کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ گھڑی دی ہے۔ پیلس میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ جابر نے آپ سے غلط کہا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اسے کھول کر دیکھ لیں۔ کھول کر دیکھ لوں؟ لیکن کیوں؟ مجھے یہ بات گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میں بے چین ہو گیا۔ میں نے ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پچھلے چند دنوں سے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس نے مجھے زیادہ ہی محتاط بنا دیا تھا، اور میں ذرا سی بھی خلاف معمول بات کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ میاں صاحبزادے، بہتر ہوگا آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں، شریف الدین نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، لیکن میں ڈبہ اٹھا چکا تھا۔ اس کے وزن نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی گھڑی کسی صورت اتنی وزنی نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈبے کا وزن 2.5-3 کلو گرام کے آس پاس تھا۔ اگر اس میں گھڑی نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ اس میں سے ٹک ٹک کی آواز کیسی آ رہی تھی؟ یکلختی میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ ڈبے میں کوئی چیز تھی۔ میں نے ڈبہ اٹھا لیا۔ میاں، اسے رکھو اور اپنا کام کرو، شریف الدین بولے، لیکن میں ان کی بات پر توجہ دیے بغیر اسٹڈی سے تقریباً بھاگتا ہوا نکلا تھا۔ شریف الدین چلا کر میرے پیچھے بھاگے تھے۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد عمارت سے نکل کر کھلے لان میں پہنچ جاؤں۔ میں نے تیزی سے سیڑھیاں عبور کی اور کارنر سے چھلانگ لگا کر پاتھ وے پر آ گیا۔ وہاں سے ایک چھلانگ میں لان پر تھا۔ میں نے ڈبہ گھما کر پوری قوت سے لان کی طرف اچھال دیا۔ ڈبہ ایک چھوٹے آرائشی درخت کے پیچھے جا گرا۔ اسی لمحے شریف الدین سخت عیش میں وہاں آن پہنچے۔ اگر میں کسی متوسط گھرانے کا لڑکا ہوتا تو وہ بلا تکلف میری مرمت لگا دیتے، لیکن میں جمشید پیلس کا لڑکا تھا۔ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں بہت کچھ سوچنا پڑتا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ انہوں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مجھے شبہ ہے کہ ڈبے میں کوئی خطرناک چیز ہے۔ ذرا سے شبے کے پیچھے تم نے اچھی خاصی چیز برباد کر دی، وہ جھلا کر بولے اور لان میں آگے بڑھے۔ سر، اس کے پاس مت جائیں۔ میں نے انہیں خبردار کیا، لیکن وہ میری سنے بغیر زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ڈبہ کس درخت کے عقب میں جا کر گرا تھا۔ میں نے انہیں ایک بار پھر چلا کر خبردار کیا، مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میں نے انہیں دور ہٹنے کو کہا۔ وہ درخت کے بالکل پاس پہنچ چکے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ محض شبہ تو نہیں تھا، لیکن جابر نے انہیں تحفہ کہہ کر یہ ڈبہ کیوں دیا تھا؟ اسی لمحے سماعت چکن دھماکہ ہوا۔ میں بے اختیار زمین پر گر گیا۔ ایک لمحے کو فضا جیسے دھماکے کی آواز سے بھر گئی، پھر چیخوں اور شیشے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی شاید دھپ سے آ کر میرے عین پاس گری۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے عین سامنے ہی شریف الدین مجھے گھورتے نظر آئے، لیکن وہ سالم نہیں تھے، بلکہ صرف ان کا سر تھا جو فضا میں اڑتا ہوا میرے پاس آ گرا تھا۔ میں نے بے اختیار چیخ ماری اور ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس لمحے اوپر کی منزل سے بکھر جانے والے کھڑکیوں کے شیشے برسنے لگے۔ میں ان کی پرواہ کیے بغیر پیچھے بھاگا۔ اسی لمحے میں نے پورچ سے نیلی کار کو نکل کر گھر کی طرف، پیلس کے مین گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جابر بیٹھا تھا۔ روکو اسے، میں نے چلا کر کہا، لیکن وہاں کسی کو اتنا ہوش ہی نہیں تھا۔ ملازموں میں چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ پیلس کے گارڈز بدحواسی میں چلے آ رہے تھے۔ میں نے ایک کو روکا۔ جابر کو روکو، وہ بھاگ رہے۔ گارڈ نے مجھے دیکھا۔ بابا، آپ زخمی ہیں، اندر چلے آؤ۔ جابر کو روکو، دھماکہ اسی نے کیا تھا، آپ اندر چلیے۔ گارڈ مجھے بازو سے کھینچتا ہوا بولا۔ اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ یکدم میں نے جسم ڈھیلا چھوڑا تو گارڈ جو پوری قوت سے مجھے کھینچ رہا تھا سنبھلنے لگا، اس لیے فرش پر جا گرا۔ میں نے پھرتی سے اس کی رائفل چھینی اور مین گیٹ کی طرف بھاگا۔ پورچ کا راستہ طویل تھا۔ میں لان والا حصہ عبور کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ مین گیٹ کے گارڈز اسے نہ جانے تھے، لیکن جب میں لان اور گیٹ وے کے درمیان لگی باڑ پھلانگ رہا تھا تو اس کی کار گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، اسے روکو، جانے مت دو، مگر نیلی کار نکل چکی تھی۔ میں گیٹ کی طرف بھاگا۔ گارڈز اسے بند کرنے والا بٹن دبا چکے تھے۔ یہ گیٹ برقی طریقے سے کھولے اور بند کیے جاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ گیٹ پوری طرح بند ہوتے میں ان سے باہر نکل گیا۔ گارڈز میرے پیچھے لپ گئے۔ میں مایوسی سے نیلی کار کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس پر فائر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی لمحے کسی نے آ کر میرے ہاتھ سے رائفل لے لی۔ یہ حسن علی تھا۔ اس نے تشویش سے مجھے دیکھا۔ اندر چلو، تم زخمی ہو۔ جابر کو پکڑے، یہ بم اس نے دیا تھا۔ اندر چلو، اندر سکون سے چل کر بات ہوگی۔ اس نے محافظوں کو دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں میرے زخموں کی مرہم پٹی کی جا چکی تھی۔ زخم شیشے ٹوٹنے سے آئے تھے۔ گرم دودھ پیتے ہوئے میں نے حسن علی کو تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ اس نے جابر کا نام لیا تھا؟ وہ مشکوک انداز میں بولا۔ میرے یقین کو آپ گولی مارے، یہ بتائیں کہ دھماکہ ہوتے جابر کیوں نکل کر بھاگ گیا؟
میں نے چلا کر کہا۔ حسن علی سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جابر جیسا شخص اتنی احمقانہ حرکت کرے گا۔ جب وقت پڑتا ہے نا تو جابر سے زیادہ عقل مند لوگ اس سے زیادہ احمقانہ حرکتیں کر جاتے ہیں۔ مجھے پہلے سے اس پر شک تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ استاد محترم، آپ اتنے بھولے نہ بنے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو بھی اس پر شک ہے، مگر ثبوت نہ ہونے کے باعث اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے آپ۔ اس نے اس طرح فرار ہو کر اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اس کے خلاف واحد گواہ یعنی شریف الدین تو اس حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اسے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ لان میں دھماکہ ہونے اور مجھے زندہ پا کر اسے یہی شک ہوگا کہ شریف الدین بھی بچ گئے ہیں اور اس نے بھاگ نکلنے میں عافیت سمجھی ہوگی۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ شریف الدین مر چکا ہے تو وہ واپس آ جائے گا۔ اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ رائٹ، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ہاں بھی پولیس تم سے بیان لے گی تو تم اسے اتنا بتاؤ گے کہ تم اپنے استاد کو چھوڑنے باہر تک آئے تھے، اس کے بعد وہ لان کی طرف چلے گئے جہاں دھماکہ ہو گیا۔ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم؟ میں نے سر ہلا دیا۔ شریف الدین کی اچانک موت نے مجھے دکھی کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ میری طرف آنے والی موت کو وصول کرتے رہیں گے۔ پہلے امیر خان اور اب شریف الدین، دونوں میری وجہ سے مارے گئے تھے۔ حسن علی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ٹیک اٹ ایزی یوسف، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تقدیر اسے ہی کہتے ہیں۔ میری ہی تقدیر ایسی کیوں ہے؟ ظاہر ہے سب کی تقدیر تو ایسی نہیں ہو سکتی، حسن علی نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد ایک مشک جیسی توند والے تھانے دار نے آ کر مجھ سے میرا بیان لیا۔ اس نے نہ تو اس پر کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کیا۔ غالباً اسے پہلے ہدایت دے دی گئی تھی۔ طبی عملہ آ کر شریف الدین کی لاش کے ٹکڑے کو سمیٹ کر لے گیا۔ خوش قسمتی سے کسی اور کو خاص چوٹ نہیں آئی تھی۔ مجھ سمیت بعض لوگ زخمی ہوئے تھے، لیکن وہ شیشے ٹوٹنے سے زخمی ہوئے تھے۔ بم کا واحد شکار بد نصیب شریف الدین تھے، اور اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ مجھ پر ہونے والے تمام قاتلانہ حملوں اور اغوا کی کئی کوششوں میں جابر ملوث تھا۔ لیکن ایک بات اور مشکوک تھی، آخر اسے سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، اور یہی شخصیت تھی جس نے جمشید علی کو بھی بے بس کر دیا تھا۔ وہ کھل کر میرا تحفظ کرنے سے قاصر تھے، بس کرائے کے محافظ میرے چاروں طرف پھیلا دیے تھے، جو مارے جاتے تو دوسرے آ جاتے۔ کیا سوچ رہے ہو یوسف؟ مہاپارا بولی۔ وہ نہ جانے کب اندر آئی تھی، وہ میرے سر میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ یہ سب کب تک ہوتا رہے گا؟ میں نے ان کے بازوؤں میں منہ چھپا لیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹے؟ میرا بس چلے تو تجھے لے کر کہیں اور چلی جاؤں تو لے چلے نا۔ تو نہیں جانتا، ہمارے چاروں طرف نہ نظر آنے والی دیواریں ہیں، ان کو پھلانگ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ کیسی دیواریں؟ میں ان کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ ہم کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی سوائے انتظار کے۔ انہوں نے سر داو بھری۔ اسی رات جمشید علی واپس لوٹ آئے۔ انہیں تمام حالات کی خبر تھی۔ انہوں نے مہاپارا سے کہا کہ اگر جابر اس ملک میں ہے تو 24 گھنٹے سے پہلے وہ جمشید پیلس میں ہوگا۔ لیکن جابر پھر کبھی نہیں ملا، اور جمشید علی نے مجھے یقین دلایا کہ میں مکمل طور پر بے فکر ہو جاؤں۔ اب کوئی میری طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ یعنی اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے؟ بالکل۔ تو پاپا، میں کہیں باہر جاؤں گا؟ میں اب تک اس شہر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی نہیں، جب تم اسکول کی تعلیم مکمل کر لو گے تو میرا وعدہ ہے دنیا میں جہاں کہو گے تو میں بھجوا دوں گا۔ مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی کیونکہ مجھے ابھی 2 سال اسکول میں اور پڑھنا تھا۔ بہرحال میں نے بحث نہیں کی۔ میں نے تعلیم اور حسن علی سے تربیت ساتھ ساتھ جاری رکھی تھی۔ اب حسن علی گھر کے ایک فرد کی طرح ہو گیا تھا۔ جمشید علی اس سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، کم از کم اس سے وہ سلوک نہیں کرتے تھے جو دوسرے ملازمین کے ساتھ رکھتے تھے۔ زہرا بیگم نے آج تک مجھے اور مہاپارا کو گھر کا فرد تسلیم نہیں کیا تھا، تو حسن علی کو کیسے قبول کر لیتی؟ ہاں، کاجل کے بعد میں اس سے اچھے تعلقات ہو گئے تھے، اور کبھی کبھار اس کا موڈ ہوتا تو وہ بھی اس کے سر ہو جاتی کہ اسے لڑنا سکھائے۔ تمہیں لڑنا سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام تو تم پیدائشی طور پر اچھی طرح جانتی ہو۔ میں اسے چھیڑتا، وہ مجھے گھورنے لگتی۔ اچھا، میں لڑتی ہوں؟ نہیں، اسے لڑنا نہیں کہتے، کیونکہ لڑنے والے تو صلح بھی کر لیتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں حسن؟ وہ رو دینے والے انداز میں شکایت کرتی۔ تم فکر ہی نہ کرو بیبی، دیکھنا آج میں سے کیسا سبق دیتا ہوں۔ مروا دیا، سالم لڑکی، میں ٹھنڈی سانس لے کر کہتا۔ ایک روز میں پیلس کے تہہ خانے میں بنے جمنیزیم میں ورزش کر رہا تھا کہ کاجل چلی آئی۔ حسن علی کو کسی کام سے جانا تھا، اس لیے وہ چلا گیا تھا۔ کاجل 11 سال سے اوپر کی ہو چکی تھی، لیکن اب بھی بچیوں کی طرح فراک پہن کر گھوما کرتی تھی۔ مجھے ورزش کرتے دیکھ کر اس نے کہا، سنو یوسف، میں بھی ورزش کروں گی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تم کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ اچھا، ذرا سائیکل تو چلا کر دکھاؤ، میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔
काजल साइकिल की ऊंची नशिस्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगी लेकिन नाकाम रही। मैं मुस्कुराया तो वो खिसियाकर बोली, सीट इतनी ऊंची है। मैं बिठा देता हूँ। मैंने झुककर उसे बाजुओं में उठाया तो चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। कुछ अरसे पहले तक काजल खासी मोटी थी। उसका जिस्म नरम जरूर था लेकिन उसमें वो गुदास और गर्मी नहीं थी जो मैंने उस लम्हे महसूस की। मैं आज तक उसके लम्हे को एक बच्ची का लम्हे समझता आ रहा था। पहली बार मुझे लगा जैसे मैंने किसी जवान लड़की को छुआ हो। उसके जिस्म में नई तब्दीलियां आ रही थीं। मेरे साकित हो जाने से वो किसी कदर घबरा गई। अब बिठा भी दो। मैंने चौंक कर जल्दी से उसे सीट पर बिठाया और यूं पीछे हट गया जैसे वो गोश्त पोस्ट की नहीं बल्कि कोई दहकता हुआ अंगारा हो जिसे मैंने गलती से छू लिया था। काजल चंद लम्हे पहले तक जितनी तरारी दिखा रही थी अब मजबूब सी नजर आ रही थी। उसने पैरों पर अपना फ्रॉक दुरुस्त किया और पैडल चलाने लगी। मैंने जानबूझकर साइकिल को खासे सख्त गियर में डाल दिया था और उसके लिए पैडल घुमाना मुश्किल हो रहा था। वो चंद ही लम्हों में पसीने पसीने हो गई। फिर एक और मुश्किल आन पड़ी। जब वो पैडल चलाती तो उसकी फ्रॉक उलटकर ऊपर आने लगती। उसे बार बार फ्रॉक दुरुस्त करना पड़ती। एक तरफ फ्रॉक की शरारत से वो शर्मा रही थी तो दूसरी तरफ मैं उसकी तरफ देखने से गुरेज करने की कोशिश कर रहा था। बिलाखिर वो रुक गई। बस अब मुझसे और नहीं होती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये बच्चों का काम नहीं है। काजल ने गुस्से में पैर पटके और वहां से चली गई। मैं वापस अपनी वर्जिश करने लगा। ये उससे अगले दिन की बात है। मैं और महापारा मेरे कमरे में बैठे बात कर रहे थे कि अचानक काजल वहां चली आई। मैंने महापारा से कहा, माँ तुमने चुड़ैल देखी है? कौन सी चुड़ैल? वही जो कल तक बाल बिखराए और फ्रॉक पहने घूमा करती थी। काजल ने उस वक्त शलवार कमीज पहन रखा था। वो फौरन महापारा से बोली, आंटी देखें यूसुफ मुझे चुड़ैल कह रहा है। खबरदार यूसुफ, काजल मेरी बेटी है और देखो तो इन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है। दिल में तो मैंने भी एतराफ किया मगर मुंह से न बोला। शलवार सूट में वो यकदम बड़ी बड़ी सी लगने लगी थी। क्या मेरी बेटी को नजर लगाओगे? महापारा ने उसे खुद से लिपटा लिया। इससे और नजर? ये तो नजर बट्टू है, इसे कहाँ नजर लगेगी? हाँ मैं काली हूं, तुम तो गोरे हो ना। काली कहाँ, इतना प्यारा सा रंग है। सच बताऊं मैंने सारी उम्र इतना पुरकशिश रंग नहीं देखा। महापारा बोली, माँ अब अफ्रीका चलें, मैं आपको इस स्कीम के 101 कलर्स दिखा सकता हूँ। मैंने कहा तो काजल पैर पटकती वहां से चली गई। महापारा ने मुझे पुरमलामत नजरों से घूरा। बुरी बात है यूसुफ, किसी को उसकी फिजिक के हवाले से टीज करना बहुत घटिया बात है। सॉरी माँ, लेकिन वो भी तो मुझे इतना तंग करती है। वो तो बच्ची है। बच्ची ही तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो कुछ भी नहीं। जाओ जाकर उसे मनाओ। मुझे मालूम है वो अपने कमरे में जाकर रो रही होगी। सॉरी, वहां उसकी हिटलर अम्मा भी मौजूद होंगी। यूसुफ अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, मर्द बनो। एक औरत से डरना छोड़ दो। औरत ही तो खतरनाक होती है, लेकिन मर्द के बगैर नहीं। याद रखो, औरत मर्द ही को अपनी ताकत बनाती है। माँ मैं फलसफे के मूड में नहीं हूं। तो फिर जाकर मनाओ उसे। मैं खुद भी काजल के बारे में सोच रहा था। वो वाकई मेरे मामले में बेहद हसास थी। अगर मैं उसे जाकर ना मनाता तो वो कई दिन तक इसी तरह कमरे में पड़ी रोती रहती। मैंने कमर कसी और रवाना हो गया। काजल को मनाना किसी बिफरी हुई शेरनी को आराम करने से ज्यादा मुश्किल काम था। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर भी जब कोई जवाब ना आया तो मैं अंदर दाखिल हो गया। हस्बे तवक्को वो बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी रो रही थी। काजल, मैंने आहिस्ता से कहा तो उसकी सिसकियों में शिद्दत आ गई। चले जाओ। उसने सर उठाए बगैर कहा, आई एम सॉरी, चले जाओ। मैं काली हूं ना, किसी गोरी लड़की के पास जाओ। मैंने भी जरा सख्ती से कहा, काजल की बच्ची सीधी हो जाओ वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। अब तुम मेरी बात का बुरा मानोगी। हाँ मुझे बुरा लगा, मैं तुम्हारी जुबान से ये बात नहीं सुन सकती थी। और तुम जो अक्सर मुझे लाल मुंह वाला बंदर कहती हो वो, मैं कभी नाराज हुआ? मुझे नहीं पता, तुम जाओ यहां से। तुम उठती हो या? मैं उसके पास ही बिस्तर पर बैठ गया। उसके करीब आती मुझ पर सनसनी गालिब आने लगी। मेरी सोचें भटकने लगी। वो 11 साल की थी लेकिन उसका कद वगैरह जमशेद अली पर गया था। वो लंबे चौड़े थे। शायद इसी वजह से काजल भी अभी से बड़ी बड़ी लगने लगी थी। उसके नक्कुश, बाल और रंगत माँ पर गए थे। अपनी गलती का एहसास होने से पहले उस कशिश ने मुझे महसूस कर लिया था। मैंने उसकी पुश्त पर हाथ रखा तो उसका लरसता बदन साकित हो गया। अब भी माफ नहीं करोगी? प्लीज। नहीं, पहले माफ करो। वो तड़प कर सीधी हुई और मुझसे दूर हो गई। आप चले जाए यहां से। उसने अपना लहजा बदल लिया। अरे इतनी नाराजगी क्या आप जनाब करने लगी हो? अब मुझे छूना मत। काजल क्या हो गया तुम्हें? हम बचपन के साथी हैं। लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे। क्यों नहीं है?
اگر تم روٹھو گی تو میں اسی طرح مناؤں گا جیسے پہلے مناتا تھا۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا تو اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے پیش قدمی جاری رکھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، حتیٰ کہ دیوار آ گئی اور میں نے نرمی سے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ نہیں، پہلے کہو کہ معاف کر دیا۔ یوسف، کوئی آ جائے گا۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ اس سے پہلے مجھ سے لپٹتے چپٹتے ہوئے کاجل کو کبھی پرواہ نہیں رہی تھی کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوگا۔ آج اس نے پہلی بار ایسی بات کی تھی۔ تو کیا ہوگا؟ میں نے اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، مجھے شرم آ رہی ہے، چھوڑو مجھے جنگلی، تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ تم نے اب تک مجھے معاف نہیں کیا، جب تک معاف نہیں کرو گی چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی ضد اب بھی برقرار تھی۔ جب میری گرفت سخت ہونے لگی تو اس نے ہار مان لی۔ اچھا بابا، کر دیا معاف، اب تو چھوڑ دو۔ تم سے کوئی بات منوانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اس کا کوئی صلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ کیسا صلہ؟ میں نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ اس نے چہرہ پیچھے کیا، لیکن ایک حد تک ہی وہ پیچھے کر سکتی تھی، حتیٰ کہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے لبوں پر ایک نرم و گداز سا احساس پایا تھا۔ اسی لمحے کھٹکے کی آوازیں تو کاجل تڑپ کر مجھ سے الگ ہو گئی۔ دروازے پر جمشید علی کھڑے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، پاپا آپ؟ کاجل کی آنکھیں جھک گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جمشید علی برس پڑیں گے۔ کوئی باپ اس قسم کا منظر برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹی کسی کی باہوں میں ہو، لیکن جب جمشید علی بولے تو ان کی آواز معمول کے مطابق تھی۔ یوسف، میری اسٹڈی میں آؤ۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرتے ہوئے چلے گئے۔ پاپا نے دیکھ لیا یوسف۔ کوئی بات نہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ اچھا نہیں ہوا۔ کاجل، میں نے ساری عمر پاپا سے کچھ نہیں مانگا، لیکن میں تمہیں ضرور مانگوں گا۔ تم پاپا کو نہیں جانتے۔ یکدم وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا بدن سرد ہو رہا تھا، چند لمحے پہلے والی گرمی غائب ہو چکی تھی۔ وہ سزا ضرور دیں گے۔ میں نے آج جو پایا ہے اس کے بدلے میں پاپا کی دی ہوئی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں میں۔ اس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ جاؤ، پاپا اسٹڈی میں انتظار کرے ہیں۔ کاجل کی ہستی کی کشش کے اثر سے نکلتے ہی مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہونے لگا۔ جمشید علی کتنے ہی روشن خیال سے ہی پر ایک بیٹی کے باپ تھے، اور بیٹی کے باپ ہر جگہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ 10 بائی 10 فٹ کی جھوپڑی میں رہتا ہو یا جمشید پیلس میں۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے انہوں نے برداشت کر لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں غصہ نہیں آیا ہوگا۔ میں بچپن سے دیکھتا آیا تھا، معاملہ کتنا ہی سنگین اور اشتعال انگیز کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ سکون سے فیصلہ کرتے آئے تھے اور اس پر ٹھنڈے دل سے عمل درآمد کرتے آئے تھے۔ میں نے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ جمشید علی اپنی نشست پر بیٹھے پائپ پی رہے تھے۔ وہ تمباکو پینے کے شوقین تھے، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ ان کی توجہ پائپ کی طرف نہیں تھی۔ خاصی دیر تک جب وہ خاموش رہے تو میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پاپا میں… بیٹھ جاؤ یوسف۔ ایم سوری پاپا۔ نو، میں جانتا ہوں تم اپنی ذہنی عمر کے لحاظ سے بہت آگے ہو۔ میں تم سے کسی جذباتی قدم کی توقع نہیں کرتا۔ یہ بتاؤ، تمہیں کاجل کیسی لگتی ہے؟ بہت اچھی۔ میں نے بے ساختہ کہا، پھر جھینپ کیا، وہ ابھی بچی ہے۔ وہ آہستگی سے بولے، مجھے تھوڑی دیر پہلے جو تجربہ ہوا تھا میں ان کی بات کی تردید کر سکتا تھا، لیکن میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ شی از اونلی اے چائلڈ۔ لیکن مجھے اندازہ ہے وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ یوسف، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس بار میں نے مضبوط لہجے میں کہا، پاپا اگر تقدیر نے موقع دیا تو میں صرف کاجل سے شادی کروں گا۔ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ تقدیر کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے پاپا، بہت سارے لوگوں کی تقدیریں صرف چند آدمیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ وہ چونکے، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ کچھ نہیں، میں نے سوچا ہے کہ تمہیں مری بھیج دوں، تم اپنی بقیہ تعلیم وہی مکمل کرو گے۔ نو پاپا، میں نے بے ساختہ کہا، میں کاجل سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ تمہارے اور کاجل دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ابھی تم لوگوں کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، بہتر ہے اپنی توجہ اسی طرف رکھو۔ کاجل لڑکی ہے، وہ زیادہ نادان ہے، تم سمجھدار ہو، اس دوری کو نبھا لو گے اور اسے بھی کچھ دن رو دھو کر صبر آ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے ذہن کو بھٹکنے سے محفوظ رکھو۔ اوکے پاپا، میں نے مری مری آواز میں کہا۔ شاید کچھ عرصہ پہلے وہ مجھ سے یہ بات کہتے تو میں بخوبی مان لیتا، مگر اب یہ کام بے حد دشوار لگ رہا تھا۔ اس سے دور جانا جو رگے جاں سے قریب تھی۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ میں تو کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال لوں گا، پر وہ ضدی تھی، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کوئی ضد پکڑ لی تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔
गुड बॉय। तुम काजल से अकेले में नहीं मिलोगे, वादा करो। प्रॉमिस पापा। लेकिन काजल, उसे समझाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है तुम ये काम कर लोगे। I'll try पापा। आप जानते हैं वो कितनी जिद्दी है। बेहतर है ये काम तुम कर लो। एकदम उनके लहजे में सर्द महरी आ गई। मुझे कब तक जाना होगा? इसी वीक के दौरान। मैं सारे इंतजामात कर दूंगा। महापारा और हसन अली? वो भी तुम्हारे साथ होंगे। एबटाबाद में मेरा एक बंगला है, तुम वहीं ठहरोगे। मैंने किसी कदर सुकून का सांस लिया कि मुझे महापारा से जुदा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन काजल, मेरे दिल में कांटा सा चुभ गया। मैंने खुद को समझाया कि जमशेद अली का यह फैसला मेरे और काजल के लिए बेहतर था। एक दूसरे का होने के लिए हमारे पास सारी उम्र पड़ी थी। अभी हमें तालीम हासिल करना थी, अपनी शख्सियत बनाना थी, इस दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ सीखना था। आज मुझे एहसास होता है कि जमशेद अली ने कितनी महारत और सियासत से मुझे और काजल को अलग कर दिया था। हम रेलवे लाइन की पटरियां बनकर रह गए थे, जो साथ साथ तो चल सकती थी लेकिन मिल नहीं सकती। मैंने महापारा को आगाह किया तो वह हैरान रह गई। लेकिन क्यों इतना अचानक फैसला? पापा के सारे फैसले ऐसे ही होते हैं। मैंने उनसे नजरें मिलाए बगैर कहा, यूसुफ मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। मजबूरन मुझे उन्हें बताना पड़ा कि जमशेद अली के इस फैसले की असल वजह क्या थी। मुझे बताते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता था। मुझे लग रहा था कि वो नाराज हो जाएंगी, लेकिन खिलाफ तवक्को हंसती। यूसुफ तू बड़ा हो गया है। मैं और चेप गया। लेकिन काजल अभी बच्ची है। उन्होंने वही बात की और फौरन ही उसकी तरदीद कर दी। नहीं, लड़कियां से मामलात में जल्द समझदार हो जाती हैं। मुझे काजल की शर्म और उसका सुर्ख होना याद आ गया। आप भी लड़की हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। बको मत, अब मैं लड़की नहीं रही। कौन कहता है? यकीन करें, आप अब भी 22-24 बरस से ज्यादा की नहीं लगती, बल्कि पोनी बांधकर तो आप कॉलेज गर्ल लगती हैं। यकीन नहीं आ रहा तो हसन अली से पूछ लीजिए। यूसुफ अब तो मुझसे मार खाओगे। उन्होंने मसनूई खफगी से कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। यकीन करें बहुत दिनों से ये डिश नहीं खाई। अब तुम बड़े हो गए हो और बच्चे जब बड़े हो जाए ना तो उन पर हाथ नहीं उठाते। वैसे आपने बच्चे पालने की अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। मैं शरारत से बोला तो वो झल्लाकर सचमुच मुझे मारने लगी। उसी लम्हे हसन अली वहां आ गया। महापारा को मेरे इतने पास देखकर उसके चेहरे पर सख्त तासुरात उभर आए।